کرام، حاضرین بزم، عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اے بچوں بیٹے چپ جاؤ، آپ لوگوں نے کافی محنتیں کی، کافی مشقتیں کی اور اپنا قیمتی پیسہ اللہ کے رسول کی محفل میں خرچ کیا ہے۔ اللہ ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ حقیقت جانیے کہ آپ لوگوں نے تو پیسہ دیا ہے ماشاءاللہ، میں اتنا تھک گیا ہوں کہ بس نہیں جانتا بھائی 20 جلسے میں تقریر کرنا آسان ہے اور ایک جلسہ کرانا مشکل ہے۔ یہی حال ہے، جگہ جگہ جاتے ہیں تو تقریر کی اور بیٹھ گئے، کام ہو گیا، مگر جلسہ کرانا بہت بڑا کام تھا۔ پیسہ دینے والے دے گیا، باقی کرنا کیا ہے وہ جلسہ کرانے والا جانے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے، بزرگوں نے، سب نے اس میں بہت تعاون کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس بستی کو خوب خوشحال فرمائے، اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ سب کو خوب ترقی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے رسول کے اس جلسے کے صدقے طفیل حج بیت اللہ مدینہ منورہ کی زیارت عطا فرمائے۔ حضرات، تو میں تو آپ کی آنکھوں کا دیکھا بالا ہوں، مگر الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے اور آپ کی دعائیں کہ باہر ہمارا بھی جانا ہوتا ہے تو لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج دیکھیں اتنے سارے لوگ آ گئے دعوت پہ، اور جو ہمارے خصوصی مہمان آنے تھے سید افروز میاں، بڑی ہی افسوسناک خبر ہے کہ ان کا صبح ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور جھوٹ نہیں ہے ان کے فوٹو موبائل پہ آ گئے ہیں واٹس ایپ پہ۔ وہ گاڑی سے جا رہے تھے تو ان کی گاڑی پلٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت بڑا حادثہ تھا۔ سارے لوگ موجود ہیں، یہ علماء کرام، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، کیونکہ وہ ایک بہترین عالم دین بھی ہیں اور بہترین خطیب بھی ہیں اور پھر سید زادہ ہیں۔ دیکھیے کوئی پتہ نہیں کہ انسان کے ساتھ کب کیا ہو ہے نا، تو میں تو بڑا پریشان تھا، مگر مجبوری تھی، حضرت بولے کہ میں نہیں آ سکتا، میری جو ہے طبیعت زیادہ خراب ہے، تو پھر ماشاءاللہ اولاد رسول سید ناصر میاں صاحب آ چکے ہیں، اور جو ہم نے بہت بڑا لہجہ اور بہت بڑا خطیب جو اس وقت پورے ہندوستان میں بڑی تیزی سے دوڑ رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا فرقان منظری، انہیں بلایا ہے ماشاءاللہ۔ آپ سنیں گے تو دل کی کلی کلی کھل جائے گی ماشاءاللہ۔ آپ سن رہے ہیں اور نواز بھی رہے ہیں، اور حق والوں کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ماسٹر صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو ماسٹر صاحب بچوں سے بولے بیٹا آج ہم تم سے ایک سوال کریں گے۔ بولے کیجئے ماسٹر صاحب۔ تو ماسٹر صاحب بولے بیٹا یہ بتائیے کہ تاج محل کہاں ہے؟ کیا ہے؟ بولیے تاج محل کہاں ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ سر یہ تو بالکل بات ظاہر سی بات ہے، سب کو پتا ہے کہ تاج محل کہاں ہے، آگرے میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو ماسٹر صاحب بولے نہیں بیٹا تاج محل بھوپال میں ہے۔ کہاں ہے؟ تو بولے یار اس ماسٹر کی عقل خراب ہو گئی ہے، یہ پاگل ہو گیا ماسٹر۔ بولے سر ایسی بات نہیں، بولے جو میں کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھو، جو میں نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر۔ بچے گھر پہنچے، ماں باپ نے پوچھا بیٹا اسکول میں کیا پڑھا؟ کہا کہ آج سر نے پڑھایا ہے کہ تاج محل بھوپال کے اندر ہے۔ ماں باپ غصے سے لال پیلے ہو گئے، بولے یار یہ ماسٹر ہے کیا ہے، اس کا دماغ تو خراب نہیں ہے، کیا الٹا الٹا بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ دوڑے دوڑے آئے اور آنے کے بعد ماں صاحب سے بولے بھائی ماں صاحب کیا بچوں کو الٹا پڑھاتے ہو یار، کیا بچوں کو الٹا پڑھاتے ہو؟ تو بولے بیٹھ جاؤ۔ بولے پہلے یہ بتا تم نے فیس جمع کی کہ نہیں کی؟ فیس جمع کی نہیں کی؟ بولے سر نہیں کی۔ تو بولے بیٹا جب تک فیس جمع نہیں کرو گے یہ تاج محل بھوپال میں ہی رہے گا، سمجھ رہے ہو؟ اور جس دن جمع کر دو گے تو وہاں سے اٹھ کے آگرے میں چلا جائے گا، یہ وہیں رہے گا، اور جس دن جمع کر دو گے یہ اٹھ کے آگرے چلا آئے گا، سمجھے؟ تو جن کے جو حق ہیں وہ حق ادا کرنا چاہیے۔
ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، سارے لوگ، اس لیے ہمارا دین سب سے اچھا دین ہے۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ذکر کی محفل کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی آئیے ذرا محبتوں کے ساتھ اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بتائیے سب سننا چاہتے ہیں؟ سب سننا چاہتے ہیں؟ تو ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کون کون سننا نہیں چاہتا ہے؟ ارے یار یہ دیوانگی ہے، یہ میرے آقا کی محبت میں تو اٹھ گئے ہاتھ ایک دم۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت تو یہ کہیں گے کہ کون کون سننا چاہتا، مگر یہاں جو ہے الٹا ہو گیا۔ ماشاءاللہ چلیے سب سننا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ ذرا اپنے آقا کے نام پر محبتوں سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ ابھی مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے، ایک ایسا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے تو دیکھتا ہوں جتنے اٹھائے گے سب ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ اب اٹھ گئے سب، اب اٹھ گئے سب ماشاءاللہ۔ دیکھیے میں اپنے آقا کی تعریف میں کچھ اشعار میں میرے آقا کی طرح کوئی ہے نہیں۔ کیا کوئی ہے ہمارے نبی کی طرح؟ ارے جس نبی کے صدقے میں جس نبی کی امت ساری امتوں میں افضل ہو تو پھر اس نبی کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ تو ایک شاعر نے بہت اچھے الفاظ میں میرے آقا کی تعریف کی ہے، کیسے کہ یہ سنیے۔ قرآن میں چھپے ہوئے اسرار کی طرح میرے نبی کی طرح کوئی ہے نہیں۔ قرآن میں چھپے ہوئے اسرار کی قرآن میں چھپے ہوئے اسرار کی طرح قرآن میں چھپے ہوئے
دنیا میں کون ہے میرے سرکار کی طرح، دنیا میں کون ہے میرے سرکار کی طرح، قرآن میں چھپے ہوئے۔ اور میرے آقا کو رب نے کتنی طاقت دی ہے، میرے آقا کو رب نے کتنی پاور عطا فرمائی ہے، وہ سنیے۔ فضل خدا سے دیکھیے پاور حضور کی، فضل خدا سے دیکھیے پاور حضور کی، فضل خدا سے دیکھیے، فضل خدا سے دیکھیے پاور حضور کی، ہاں فضل خدا سے دیکھیے پاور حضور کی، ارے انگلی بھی کام کر، انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی۔ تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس کی آواز دباؤ مت، اس کی آواز کھول دو، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اچھی آ رہی ہے آواز؟ چلیے ٹھیک ہے۔ انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح، اور لوگ میرے نبی کی طرح ہونے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی تو بہت بڑی چیز ہے، پہلے علی کی طرح دکھا دو۔ جب کوئی علی کی طرح نہیں ہو سکتا تو میرے نبی کی طرح کیوں سے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ تم ڈھونڈتے ہو احمد مختار کی طرح، تم ڈھونڈتے ہو احمد مختار کی طرح، ہاں تم ڈھونڈتے ہو احمد مختار کی طرح، ہاں تم ڈھونڈتے ہو احمد مختار کی طرح، ارے پہلے پہلے دکھا تو ہے در کرار کی طرح، پہلے دکھا تو ہے در کرار کی طرح، دنیا میں کون ہے میرے سرکار کی طرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جبرائیل سے پوچھتے ہو، جبرائیل تم نے ساری کائنات دیکھی، بڑے بڑے حسین و جمیل تم نے دیکھے، اے جبرائیل کیا تم نے میرے نبی کی طرح کسی کو دیکھا؟ تو جبرائیل کہتا ہے نہیں، میں نے نبی کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پڑا، تجھے یقین یقین۔ جبریل جبریل بولتے تھے کہ سارے جہان میں، ہاں جبریل بولتے تھے کہ سارے جہان میں، ہاں جبریل بولتے تھے کہ سارے جہان میں، ارے دیکھا دیکھا نہیں ہے کوئی بھی سر
سرکار کی طرح انگلی بھی کام کر گئی تلوار. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے بڑی محنتیں کی ہیں بھیا. آپ نے پیسہ بھی دیا ہے تو اس جلسے کو پورا سن کے جائیں. جو لوگ جا رہے ہیں شاید کسی ضرورت سے جا رہے ہوں گے، مگر ان سے گزارش ہے کہ جلسے کو پورا سنیں. جو ہمارے بھائی خطیب آئے باہر سے ہم نے بلائے ہیں تو انہیں سننا ہے ہمیں، ہے کہ نہیں؟ انہیں سننا ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے جو بچوں کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ بچوں کے بولڈس گرنے لگے تو وہ یہاں لیٹیں گے تو انہیں چھوڑنے کے لیے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ادھر یہ پیڑ ہٹا دو، دکھ نہیں رہا. ہٹا دو، پیچھے کر دو ان پیڑوں کو. ادھر سے بھی شاید نعرے. تو کہا کیسے کرو اس وقت مکے کے لوگ سب سے زیادہ بات حبیب یمنی کی مانتے ہیں. حبیب یمنی جو کہہ دیتا ہے مکے کے لوگ اس کی بات پر گانٹھ باندھ لیتے ہیں. کیسا کرو حبیب یمنی کو بلاؤ. توجہ دیجیے مزہ آ جائے گا. ابو جہل نے خط لکھا حبیب یمنی کے پاس کہ حبیب مکے چلے آ، یہاں کے حالات بہت خطرناک ہیں. اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے. حبیب اس طاقت کو روکنا ہے. اللہ اکبر. خط لکھا. حبیب یمن سے سفر کر کے مکہ چلا آیا تو ابو جہل اپنے کمرے کے اندر حبیب کو لے کر گیا. کہنے لگا یار حبیب میری تیری بچپنے کی دوستی ہے، میں اور تم بچپنے کے یار ہو. یار حبیب میں بڑی ٹینشن میں ہوں. تو حبیب نے کہا کہ ابو جہل بتا تو صحیح کیا ٹینشن ہے. تو ابو جہل کہنے لگا یار حبیب، یار میرا ایک بھتیجا ہے اس کا نام محمد ہے. یار اس نے مجھے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صرف عبادت ایک اللہ کی کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں. یار حبیب میری تو بتوں کی فیکٹری ہے، لوگ شام سے آتے ہیں، دور دراز سے لوگ بت خریدنے کے لیے آتے ہیں. یار حبیب میری تو فیکٹری بند ہو جائے گا، کاروبار بند ہو جائے گا. حبیب یار تو ایک کام کر، میرے بھتیجے کا نام محمد ہے. تو حبیب کہتا یار نام تو بہت زیادہ پیارا، یار نام تو بہت زیادہ پیارا. کہا یار چپ 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 چپ. بولا اچھا کرنا کیا ہے؟ یار تو اس کو سمجھا محمد کو اور اس سے کہہ دے کہ ایک دن ہم تیرے خدا کی عبادت کر لے کریں گے اور ایک دن تو ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا گیا. اللہ اکبر. کہا اچھا محمد سے بات کی جائے. ادھر دیکھو ادھر ادھر. کہا یار محمد سے بات کی جائے، بلایا جائے. تو ابو جہل کہنے لگا یار حبیب ذرا یہ بتا کہ تو محمد سے کیا اس کے ساتھ کرے گا کیا؟ تو ابو جہل سے حبیب کہتے ہیں کہ میں محمد سے بات کروں گا، ان کو سمجھاؤں گا. تو ابو جہل کہتا حبیب تو جانتا نہیں محمد کی زبان اتنی زیادہ میٹھی ہے، اس کی زبان میں اتنا لطف ہے، اتنا لطف ہے کہ جو محمد سے بات کرتا ہے اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا یار تجھ سے بات نہ کرنا یار. تو کہا کہ چل یار ابو جہل اپنے بھتیجے کو بلا تو صحیح. تو ابو جہل کہتا کہ کرے
पकड़ूंगा, उसका हाथ पकड़ूंगा और हाथ पकड़ के मैं तुझे बता दूंगा तेरे भतीजे पे कौन सा असर है, कौन सा जादू है। तो अबू जहल कहता है हबीब सुन सुन, मोहम्मद का हाथ न पकड़ना। कहा वो किस लिए? कहा जो मोहम्मद का हाथ पकड़ता है मोहम्मद उसे अपने रब से मिला देता है। यार चल अपने भतीजे को बुला, बात भी नहीं करूंगा, हाथ भी नहीं पकड़ूंगा। तो अबू जहल कहता बता तो सही करेगा क्या? कहा बात भी नहीं पकड़ूंगा, तेरे भतीजे से बात भी नहीं करूंगा, उसका हाथ भी नहीं पकड़ूंगा, सिर्फ उसकी आंखों को देखूंगा, सिर्फ उसकी आंखों की तरफ देखूंगा और मैं तुझको बता दूंगा कि तेरे भतीजे पे कौन सा असर है, कौन सा जादू है। अल्लाहू अकबर। अबू जहल कहता है ओ हबीब मोहम्मद की आंखों में झांक के ना देखना, उसकी तरफ ना देखना। कहा वो किस लिए? कहा मोहम्मद की आंखों में वो जमाल है, मोहम्मद ऐसी निगाह वाला है कि जिस पर निगाह उठा देता है उसे अपना बना लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जिस पे निगाह डाल देता है उसे अपना बना लेता है। ओ हबीब तू जानता नहीं, मैं माँ में जानता हूँ, इसी मक्के के रहने वाला एक बिलाल नाम का है। अल्लाहू अकबर। उस बिलाल पे मोहम्मद ने ऐसी निगाहें कर्म की है, ऐसी निगाह डाली है बिलाल पर, उसे मार मार कर थक गए, उस पर जुल्म कर कर के थक गए, उसके जिस्म का कतरा कतरा बहा दिया। कभी उसको धूप में लिटाते हैं, कभी उसको मारते हैं, कभी कोड़े बरसाते हैं, मगर बिलाल कहता है ओ जालिमों सुनो, तुम मेरे जिस्म से खून का कतरा कतरा तो निकाल सकते हो मगर मोहम्मद का दिया हुआ ईमान नहीं निकाल सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिसने ईद मिलादुन नबी मुफ्ती शहादत हुसैन साहिब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार उसकी तरफ देखना भी नहीं। तो हबीब कहता यार बुला तो सही अपने भतीजे को। तो अबू जहल कहता बता पहले करेगा क्या, क्योंकि परेशान है। तो हबीब कहता अबू जहल सुन, ना उसका हाथ पकड़ूंगा, ना तेरे भतीजे मोहम्मद से बात करूंगा, ना उसकी आंखों में झांक कर देखूंगा। कहा फिर करेगा क्या? कहा तेरे भतीजे की महक सूंघूंगा, खुशबू सूंघूंगा। तो अबू जहल कहता हबीब तू मेरे भतीजे मोहम्मद की खुशबू की बात करता है, मोहम्मद की खुशबू का तो ये आलम है, उसके पसीने का तो ये आलम है कि मोहम्मद मक्के की जिस गली से गुजर जाता है, मक्के की वो गली 8 दिन तक खुशबू से महकती रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार खुशबू का ये आलम है, जिस गली से गुजर जाता है 8 दिन तक वो गली उसकी खुशबू से महकती रहती है। एक सहाबी रसूल मेरे नबी के पास आया, या रसूल अल्लाह मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया एक बोतल ले आना और एक खजूर की टहनी तोड़कर ले आना। वो सहाबी रसूल मेरे आका की बारगाह में एक बोतल और खजूर की टहनी लाए। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पसीना बोतल में झाड़ के फरमाया जा अपनी बेटी के जिस्म पर लगा देना। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि जब इसकी बेटी ने मेरे नबी का पसीना अपने जिस्म पर लगाया था, सिर्फ बेटी ही नहीं बल्कि ससुराल भी खुशबू से महक रही थी। सुभान अल्लाह, बेशक। कहते वही नहीं, वो तो खुशबू से महकी ही। हदीसों में आता है कि उसकी आने वाली नस्लें भी मेरे नबी की खुशबू से महक रही है। कहा यार उसकी खुशबू की बात करता है, 8 दिन तक गली खुशबू से महकती रहती है। तो फिर हबीब कहता यार अबू जहल फिर तूने मुझे इतनी दूर से बुलाया क्यों था? बुलाया क्यों था? नहीं बुलाता तो ठीक था। तो जितने भी उसके हवारी जवारी बैठे थे तो वो कहने लगे अबू जहल से यार एक बार मोहम्मद को बुलाओ तो सही, आखिरकार मामला तो क्लियर हो। कहा ठीक है मोहम्मद को बुलाया जाए, उनको खबर कर दी जाए और सारे मक्के में ऐलान कर दिया जाए, सारे मक्के में ऐलान कर दिया जाए कि सारे लोग अबू जहल की हवेली पर जमा हो जाए। उधर मेरे नबी को खबर कर दी गई। अल्लाहू अकबर। मेरे सरकार को जब खबर पहुंची, मेरे सरकार ने अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठाकर
अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला करीम अबू जहल मुझे नीचा दिखाना चाहता है, अल्लाह अबू जहल मुझे जलील दिखाना चाहता है, अल्लाह इज्जत देने वाला तू है, मालिक जिल्लत देने वाला तू है, अल्लाह अबू जहल मुझे नीचा दिखाना चाहता है। मेरे रब की बारगाह से परवाना मिलता है, हबीब मेरे प्यारे हबीब घबरा नहीं, मेरे प्यारे रसूल घबरा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए मेरे प्यारे हबीब, अगर अबू जहल की ताकत है तो क्या हुआ, अगर अबू जहल की हुकूमत है तो क्या हुआ, अगर हवेली अबू जहल की तो क्या हुआ, मगर मेरे प्यारे नबी आज टंके तो तेरी शान के बजेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। सब कुछ उस टाइम तो क्या हुआ, मेरे प्यारे रसूल टंके तो तेरी शान के बजेंगे। मेरे नबी आ रहे हैं, साथ लेकर किसको, हजरत अबू बकर सिद्दीक को, अपने सहाबा। अल्लाहू अकबर। उधर अबू जहल अपने साथियों से कहता कि देखो मोहम्मद आ रहे हैं, मगर उनके लिए किसी को खड़ा नहीं होना, सारे बैठे रहना, कोई खड़ा नहीं होगा। वो मेरे नबी को नीचा दिखाना चाहता था, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करना चाहता था। उधर मेरे परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल, रब की बारगाह में जिब्राइल आए, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल अबू जहल मेरे नबी को नीचा दिखाना चाहता है, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करना चाहता है। जिब्राइल कहते हैं, परवरदिगार आलम करना क्या है, मेरा नबी इरशाद फरमाता, जिब्राइल जाओ, फरिश्तों की जमात को अपने साथ ले जाओ और तुम भी चले जाओ, एक एक फरिश्ता सारे काफिर के सरों पर खड़ा कर दो, और जिब्राइल जाओ तुम अबू जहल के सर पर मुसल्लत हो जाओ, और जब मेरा रसूल अबू जहल की हवेली में दाखिल हो तो मेरे प्यारे जिब्राइल अबू जहल का कान पकड़ के खड़ा कर देना। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान मेरे नबी की है, ऐसे अज़मतों वाला नबी हमें अता फरमाया, जिब्राइल जाओ और अबू जहल का कान पकड़ के क्या कर देना, सारे बोलो हाथों को उठाकर क्या करना, अबू जहल का कान पकड़ के खड़ा कर देना। उधर मेरे नबी बड़ी शान के साथ अबू जहल के मकान में दाखिल हुए, सारे प्लान बनाए बैठे कि किसी को मोहम्मद के लिए खड़ा नहीं होना। जब मेरे नबी दाखिल हुए ना तो जिब्राइल ने अबू जहल का कान पकड़ के खड़ा कर दिया। अरे मेरे नबी की तो शान अलग है, जिब्राइल ने अबू जहल का कान पकड़ के खड़ा कर दिया, और जब अबू जहल खड़ा हुआ तो सारे खड़े हो गए। अब यार सब टेंशन में एक से एक बोलते, यार तू क्यों खड़ा हो गया, यार तू क्यों खड़ा हो गया, तो अबू जहल कहता तुम क्यों खड़े हुए, कहा सरदार जब तू खड़ा हो गया तो हमें तो खड़ा हो नहीं पड़ा। अरे जब सरदार खड़ा हो गया तो वो तो सबको खड़ा होना पड़ेगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल की हवेली में तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सारे खड़े हैं, अबू जहल भी खड़ा है, दोनों आलम के ताजदार जलवगर हो गए। मेरे आका इरशाद फरमाते, सारे बैठ जाओ, अबू जहल तुम भी बैठ जा, सारे बैठ गए। अब मेरे नबी फरमाते, बताओ मुझे बुलाया किसने, तो अब किसी में ताकत नहीं हो रही मेरे नबी से बात करने की, बुलाया किसने, तो किसी में हिम्मत नहीं हो रही मेरे नबी से बात करने की। तो हबीब यमनी कहता है कि मैंने बुलाया, तो मेरे नबी फरमाते किसी ने बुलाया, तो कहता है कि मोहम्मद तुम्हारा दावा क्या है, तो मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। तो हबीब यमनी कहता कि आप अल्लाह के रसूल है, कहा हाँ मैं अल्लाह का रसूल। कहा ठीक है, फिर हम आपसे दो सवाल करना चाहते हैं। दो सवाल। मेरे नबी इरशाद फरमाते, तुम्हारी शराइत क्या है। कहा पहली शर्त तो यह है कि सवाल मैं करूंगा और जवाब तुम दोगे मेरे नबी से। और कहा दूसरी शर्त यह है कि मेरे दिल के अंदर जो सवाल है ना, वो सवाल तुम खुद बताओगे कि मैं पूछना क्या चाहता हूं। यार इतने बड़े सवाल, अल्लाहू अकबर। तो कहा कि ठीक है, लोगों असर का टाइम हो रहा है, गोया कि हबीब ये कहना चाहता मोहम्मद रात भी ले आ, असर का टाइम हो रहा है। मेरे नबी फरमाते चल ले चल, कहते हैं कि मीना पहाड़ी के करीब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। तो जब मेरे सरकार पहुंचे ना, तो रास्ते में जब जा रहे थे तो
ابو جہل کہتا یار یہ محمد سے سوال کرے گا، میں نے بہت اس کی معجزے دیکھے ہیں، یہ جو مجھے نا محمد بتا دے گا۔ ابو جہل کہا یار یہ جو سوال کرے گا محمد بتا دیں گے۔ تو ابو جہل گردن جھکائے ہوئے جا رہا، پسینہ آ رہا ابو جہل کہا یار آج تک محمد سے جو بھی سوال کیا ہے تو محمد نے اس سوال کا جواب دے ہی دیا ہے، گھبرا رہا۔ اللہ اکبر، میرے سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، ابو جہل بھی آ رہا ہے، مکے کے بڑے بڑے کافر چلے آ رہے ہیں۔ میرے سرکار کی شان دیکھو، میرے نبی کو اس پہاڑی پر لے جایا گیا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے اے محمد سنو، اس جان کے دو ٹکڑے کر دو۔ اللہ اکبر، میرے نبی سے جب اتنا کہا، شان دیکھو اپنے پیارے آقا کی، جب میرے سرکار سے اتنا کہا، دونوں عالم کے تاجدار نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کا ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑی کے ادھر تھا اور دوسرا ہیرا پہاڑی کے ادھر تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جس نے عید میلاد النبی، جس نے عید میلاد النبی مفتی سہارت حسین صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ یار میرے نبی نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اب حبیب کہتا ہے اے محمد اس چاند کو جوڑ دے، کہیں قیامت نہ آ جائے۔ نبی نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا لوگوں تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اور چاند محمد کے حکم سے دو ٹکڑے ہوا تھا، اب محمد تجھ سے کہتا ہے کہ جڑ جا۔ آقا کا فرمان ہونا تھا کہ چاند کے دو ٹکڑے مصطفیٰ کے حکم سے جڑ گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاند میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا میرے آقا تمہاری تو شان یہ ہے کہ جب تمہارے بچپنے کا عالم تھا تو تم جدھر انگلی اٹھاتے تھے میں ادھر ہی چلا جاتا تھا۔ چاند جھکتا تھا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ اکبر، میرے سرکار نے یہ پہلا معجزہ دکھا دیا، چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ پھر میرے نبی ارشاد فرماتے حبیب میں بتاؤں تو سوال کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں ہاں محمد بتائیے کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا حبیب تو اپنی بیٹی کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ تیری بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، چل نہیں پاتی ہے، مرضوں میں مبتلا ہے، حبیب تو یہ سوچتا ہے نا تیری بیٹی کو اللہ شفا دے دے؟ حبیب کہتا ہاں ہاں محمد تم تو میرے دل کی بات کہہ رہے ہو۔ مصطفیٰ فرماتے جا حبیب یمن چلا جا، محمد نے تیرے بیٹی کے لیے دعا کر دی ہے، دعا مدینے والے نے کی ہے اور اللہ دعا مدینے والے نے کی ہے اور تیری بیٹی کو کعبے والے نے شفا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت۔ مدینے والے نے دعا کی ہے اور کعبے والے نے تیری بیٹی کو شفا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اب جب میرے نبی نے اتنا کہا نا تو حبیب میرے نبی کے قدموں پر گر کر کہہ رہا تھا بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے آقا کے چہرے کی طرف حبیب دیکھ رہا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کوئی چاہتا کیا ہے؟ تو حبیب کہتا ہے اے محمد چاہتا یہ ہو اپنا کلمہ پڑھا کے اپنے دین میں داخل کر لے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں پھر دیر کیوں کرتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ حبیب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، لوگ نبی کی شان دیکھو۔ اب جب حبیب اپنے گھر پہنچے نا تو وہی لڑکی جو کہ چل نہیں پاتی تھی، جو کہ لنگڑی لولی تھی، جب حبیب اپنے گھر پہنچے نا تو وہی بیٹی آ کر دروازہ کھول رہی ہے۔ سبحان اللہ، اسی بیٹی نے دروازہ جب کھولا ہے نا تو حبیب حیرت میں پڑ گیا، کہا بیٹی تو نے دروازہ کیسے کھول دیا، کیا تو ٹھیک ہو گئی؟ تو بیٹی کہتی ہے ابا مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا بیٹی تیرے باپ نے مکے کے اندر کلمہ پڑھ دیا ہے، تو یمن میں کلمہ پڑھ لے۔ ابا تو نے مکے میں کلمہ پڑھا، میں نے یمن میں کلمہ پڑھا، اس محمد نے اپنی برکتوں والا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا، ساری بیماریاں دور ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہ شان والا نبی، ساری بیماریاں دور ہو گئی۔ اللہ اکبر، تو باپ کہتا بیٹی میں کتنا بڑا خوش نصیب ہوں، مکے کے اندر جا کر میں نے محمد کے قدموں پر کلمہ پڑھا۔ تو بیٹی کہتی ابا